بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کسے کہتے ہیں؟ تحیۃ المسجد کیا ہے؟ تحیۃ المسجد کسے کہتے ہیں؟ اور تحیۃ الوضو کیا ہے؟ تحیۃ الوضو کسے کہتے ہیں؟ انہیں کب پڑھنا چاہیے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سب سنت ہیں یا نفل ہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں ہے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ نمبر 1 پہ ہے تحیۃ المسجد۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا سنت غیر موقدہ ہے۔ اس نماز کو تحیۃ المسجد کی نماز کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے کوئی بھی فرض یا سنت یا نفل نماز پڑھ لے تو وہ نماز بھی تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے، اگرچہ اس میں تحیۃ المسجد کی نیت نہ کی ہو۔ اس کو تحیۃ المسجد کی نماز کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اس صورت میں تحیۃ المسجد الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اسلامی بھائی مسجد میں داخل ہوں تو حق مسجد ادا کرنے کے لیے کم از کم 2 رکعت ادا کرنا سنت ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف میں ہے۔ پھر ہے تحیۃ الوضو۔ وضو کرنے کے بعد جسم خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے۔ اس نماز کو تحیۃ الوضو کی نماز کہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد کوئی فرض یا سنت وغیرہ پڑھ لے تب بھی کافی ہے۔ تحیۃ الوضو کا ثواب مل جائے گا، اور مستقل تحیۃ الوضو کی نیت سے بھی اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے کہ 2 رکعت تحیۃ الوضو کی پڑھتا ہوں۔ دل میں بھی یہ نیت کرنا کافی ہے، زبان سے ادائیگی ضروری نہیں۔ ملحوظ رہے کہ مکروہ اوقات میں یعنی طلوع آفتاب اور زوال کا وقت، غروب آفتاب کے وقت اور فجر اور عصر کی نماز کے بعد تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو کے نوافل پڑھنا درست نہیں ہے۔ تحیۃ الوضو کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 234 ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحیۃ الوضو کی فضیلت بیان کی کہ جو شخص میری طرح یعنی سنت کے مطابق وضو کر کے 2 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ اس نے اپنے من میں کوئی بات نہ کی ہو تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 159 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فجر کی صلاۃ ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے اپنا وہ عمل بیان کر جو اسلام میں آنے کے بعد تم کرتے ہو، جس کے فائدے کی تمہیں زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے آج معراج کی رات جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے کوئی عمل اسلام میں جس کے نفع کی امید بہت ہو اس سے زیادہ نہیں کیا کہ میں رات یا دن جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے صلاۃ ادا کرتا ہوں جتنی اللہ عز و جل نے میری قسمت میں لکھی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ گناہ کرے پھر وضو کر کے نماز پڑھے پھر استغفار کرے، اللہ پاک اس کے گناہ بخش دے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 406 ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نوافل پڑھنے اور نوافل کے ذریعے اپنا قرب حاصل کرنے اور اپنا محبوب بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے اوروں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔